بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم سورۃ التین شروع کریں گے۔ والتینی انجیر کی قسم، والزیتون اور زیتون کی، اور طور سینین طور سینا کی۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینا کی، اور ھذا البلد الامین اس امن والے شہر مکہ کی، اور اس امن والے شہر کی۔ ان تین آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ والتین والزیتون انجیر کی قسم اور زیتون کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم ارشاد فرمائی، کیونکہ ان چیزوں میں ایسے فوائد اور منافع موجود ہیں جو ان کے خالق رب تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے انجیر انتہائی عمدہ میوہ ہے جس میں فضلہ نہیں، اور بہت جلد ہضم ہونے والا، زیادہ نفع والا، قبض دور کر دینے والا، مثانے میں موجود ریت اور پتھری نکال دینے والا، جگر اور تلی میں پھنسی گندی مواد کی گانٹھ کو کھول دینے والا، بدن کو فربا کرنے والا اور بلغم کو چھانٹنے والا ہے۔ جبکہ زیتون ایک مبارک درخت ہے، اس کا تیل روشنی کے کام لایا جاتا ہے، سالن کی طرح کھایا بھی جاتا ہے، اور یہ وصف دنیا کے کسی تیل میں نہیں۔ اس کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں چکنائی کا نام و نشان نہیں، بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے اور ہزاروں برس باقی رہتا ہے۔ انجیر اور زیتون کے بارے میں احادیث۔ انجیر کے بارے میں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انجیر کھاؤ، اگر میں کہوں کہ وہ پھل ہے جو کہ جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل میں گٹھلی نہیں ہوتی، تو اسے کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور گنٹھیا کے درد میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور زیتون کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ مومنون آیت نمبر 20 ہے، اور ہم نے درخت پیدا کیا جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت والے درخت زیتون کی مسواک بہت اچھی ہے، کیونکہ یہ منہ کو خوشبودار کرتی اور اس کی بدبو زائل کرتی ہے۔ یہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مسواک ہے۔ وطور سینین اور طور سینا کی۔ طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے مشرف فرمایا، اور سینا اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ پہاڑ واقع ہے، اور اس جگہ کو سینا اس کے خوش منظر ہونے یا مبارک ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک طور سینا سے مراد خوش منظر یا مبارک پہاڑ ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک ہر اس پہاڑ کو طور سینا کہتے ہیں جہاں کثرت سے پھلدار درخت ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس جگہ اور مقام کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے، وہ جگہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عظمت والی ہو جاتی ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ اور اس امن والے شہر کی، یعنی اور اس امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، انجیر، زیتون، طور سینا اور مکہ مکرمہ کی قسم ذکر فرمانے سے ان بابرکت مقامات کی عظمت و شرافت ظاہر ہوئی، اور انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے اور ان کے مقامات پر رہنے کی وجہ سے ظاہر ہونے والی خیر و برکت واضح ہوئی۔ چنانچہ جس جگہ انجیر اور زیتون اگتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پرورش بھی اسی جگہ ہوئی۔ طور وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی گئی، اور مکہ مکرمہ میں تاج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔
اس شہر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا، اور اسی شہر میں خانہ کعبہ ہے جس کی طرف منہ کر کے پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ لقد ضرور بے شک خلقنا ہم نے پیدا کیا انسان ان آدمی کو احسنی فی احسنی تقویم سب سے اچھی صورت میں، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل، زیتون، طور سینا، شہر مکہ کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا اور اس کے اعضاء میں مناسبت رکھی، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھی قامت والا بنایا، اسے جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا، اور اسے علم، فہم، عقل، تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین کیا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق میں غور کرے تو اس پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن صوری اور حسن معنوی کی کیسی کیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس چیز میں جتنا زیادہ غور کیا جائے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی اور اس عظیم نعمت کو بہت اچھی طرح سمجھ جائے گا۔ آگے آیت نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ ثم پھر عددناہ ہم نے پھیر دیا اسے اسفل سافلین سب نیچوں سے زیادہ نیچے، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان کو سب سے اچھی صورت پر پیدا کرنے کے بعد اسے بڑھاپے کی طرف پھیر دیا، اور اس وقت بدن کمزور، اعضاء ناکارہ، عقل ناقص، پشت خم اور بال سفید ہو جاتے ہیں، جلد میں جریاں پڑ جاتی ہیں اور اپنی ضروریات انجام دینے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب اس نے اچھی شکل و صورت کی شکر گزاری نہ کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جمع رہا اور ایمان نہ لایا، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے جہنم کے سب سے نچلے درکات کو اس کا ٹھکانہ قرار دے دیا۔ یہ والی آیت سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہونے کے لیے بڑھاپے کو منتخب کرنا عقل مندی نہیں، کیونکہ بڑھاپے میں عبادت کے لیے اعضاء میں وہ طاقت باقی نہیں رہتی جو جوانی میں ہوتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی شکل و صورت کی جو نعمت عطا کی اس کا شکر کرتے ہوئے ہمیں اس کی نافرمانی کرنے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3، پیدائش کے بعد طاقت و قوت دینا، اس کے بعد کمزوری کی طرف لوٹا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذات اس چیز پر قادر ہے وہ ہماری موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ دیکھتے ہیں، سورہ یاسین آیت نمبر 67 ہے، 68 آیت نمبر، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلقت و بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ اور ارشاد فرمایا سورہ حج آیت نمبر 5، اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے دناٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہو تو اس بات پر غور کر لو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اگر تمہیں قیامت کے بارے میں دوبارہ اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہو تو اس بات میں غور کر لو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں، اور ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں اسے ایک مقرر مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر عمر دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تاکہ بالآخر جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ آگے آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں۔
الا مگر الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لے و عملوا الصالحات انہوں نے اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، فلہم تو ان کے لیے اجر غیر ممنون نہ ختم ہونے والا ثواب ہے۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے، اگرچہ بڑھاپے کی کمزوری کے باعث وہ جوانی کی طرح کثیر عبادت بجا نہ لا سکیں اور ان کے عمل کم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہی اجر ملے گا جو جوانی اور قوت کے زمانے میں عمل کرنے سے ملتا تھا، اور ان کے اتنے ہی عمل لکھے جائیں گے جتنے جوانی میں لکھے جاتے تھے، اور جہنم کے سب سے نیچے درکات ان کا ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اسی طرح معاملہ ایک حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا، جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان بندہ جب بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اس کے لیے ان اعمال کا ثواب لکھا جائے گا جو وہ تندرست اور مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا لیکن بیماری یا سفر کی وجہ سے نہ کر پایا۔ الا الذین آمنوا، اس آیت سے میں دو باتیں معلوم ہوئیں۔ سب سے پہلی، ایمان اعمال پر مقدم ہے اور ایمان کے بغیر کوئی نیکی درست نہیں۔ نمبر دو، لمبی عمر ملنا اور اعمال کا نیک ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص سب سے بہتر ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس نے عرض کی، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص سب سے برا ہے جس کی عمر لمبی اور عمل برے ہوں۔ آگے آیت نمبر 7 اور 8 دیکھتے ہیں۔ فما تو کیا چیز یکذبک جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے تجھے، بعد بالدین جزا کے دن کو، تو اب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ اور آیت نمبر 8 ہے، الیسا کیا نہیں ہے اللہ بِأَحْکَمِ الحاکمین سب حاکموں سے بڑا حاکم؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ ان دو آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے، یعنی اے کافر انسان، کیا تو نے اپنی صورت میں اپنی تخلیق کی ابتدا میں اپنی جوانی اور بڑھاپے میں غور نہیں کیا تاکہ تو یہ کہہ دیتا کہ جو ذات ان چیزوں پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے اور مجھ سے میرے اعمال کا حساب لے، اور اس قطعی دلیل و روشن حجت کے بعد اب کون سی چیز تجھے انصاف کے دن کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں دیکھنے کے باوجود کیوں مرنے کے بعد اٹھائے جانے قیامت کے دن حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کا انکار کرتا ہے؟ الیس اللہ بِأَحْکَمِ الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پنوٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ والتین والزیتون پڑھتے ہوئے الیس اللہ بِأَحْکَمِ الحاکمین پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، یعنی کیوں نہیں، یقیناً ہے اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ یہاں تک تھی ہماری سورہ 3 کا ترجمہ اور تفسیر۔